کیا ہے کہ عورت کو اس کے نکاح کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہماری سیرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو مقام اس کے مالی ضروریات کے متعلق کیا ہے. مالی ضروریات جو اکنامک رائٹس ہوتے ہیں عورتوں کے، اگر آپ ان پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام واحد دین ہے، واحد سسٹم ہے، واحد قانون ہے جس نے عورت پر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کبھی بھی مالی ذمہ داری نہیں ڈالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کا نگران کار ہے، اس کی مالی ضروریات کا ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5200 میں، مرد و خواتین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذمہ داریاں بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار اور نگران کار بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ حاکم ذمہ دار اور نگران کار ہے اپنی عوام پر، مرد ذمہ دار اور نگران کار ہے اپنی بیوی اور بچوں پر، عورت ذمہ دار اور نگران کار ہے اپنے شوہر کے گھر اور اس کے مال پر. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا ہر انسان کو جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کو کیسے نبھایا، کتنا نبھایا، قیامت کے دن اللہ ضرور بضرور تم کو پوچھیں گے. اس کا معنی آپ جانتے ہیں، اسلام نے عورت کو پیدائش سے لے کر موت تک کبھی بھی مالی کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے. پیدا ہوئی لڑکی بیٹی کے طور پر باپ مالی ضروریات کو پورا کرے گا، کسی کی بیوی بن گئی شوہر مالی ضروریات کو پورا کرے گا، بیٹا ہے بیٹا مالی ضروریات کو پورا کرے گا، ماں کے مالی ضروریات کو پورا کرے گا. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے اور اگر وہ کسی اسلامی ملک میں رہتی ہو تو پھر اسلامی حکومت کا جو حاکم ہے وہ عورت کی مالی ضروریات کو پورا کرے گا. اور اگر ہم کوئی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں قرآن لا کے طور پر نہیں، قانون کے طور پر نہیں، جیسے کہ ہمارا خود ملک ہندوستان آپ لے لیجئے، ایسے ملک میں اگر کوئی مسلمان عورت کا کوئی رشتہ دار نہیں تو پھر مسلمان امت پر فرض ہے کہ وہ مسلمان عورت کی مالی ضروریات کو پورا کریں. اسلام نے کبھی بھی عورت کو گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنے پر کبھی بھی مجبور نہیں کیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گھر کی ملکہ ہے. اب جو عورتیں غیر ضروری بس مردوں کی برابری کرنے کے لیے نوکریاں کرتی ہیں، ایسی عورتوں کو دیکھیں اللہ کی طرف سے سزا کیا ہوئی. یہ رپورٹ آئی ہے ڈیکن کرونیکل میں 21 اپریل 2009 پیج نمبر 6 پہ رپورٹ ہے. دیکھیے ہیڈ لائن کیا ہے، ورک پلیس ہراسمنٹ آف ویمن آن دا رائز. عورتیں جو جاب کر رہی ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ہراسمنٹ، سیکچول ہراسمنٹ یعنی ریپ کی کوشش جو کی جا رہی ہے، عصمت ریزی کی جو کوشش کی جا رہی ہے، سروے انڈیا کا بتایا جا رہا ہے. اور یہ کس نے کہا؟ جو ویمنس رائٹس کا جو کمیشن ہے ان کی جو سیکریٹری ہے مس پی سندھیا نے کہا کہ اراؤنڈ 60% آف ویمن فیس ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس. یعنی 60% عورتیں اپنی نوکری کے وقت عصمت ریزی کی کوشش کی شکار ہوتی ہیں. اب جب ہم مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ عورت بڑی ماڈرنزم کا جو نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، سمبل بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی دونوں برابر برابر نوکری کر رہے ہیں، مرد بھی جاب کو جا رہے ہیں، عورتیں بھی جاب کو جا رہی ہیں، جہاں ضرورت نہیں بس برابری کے لیے جا رہی ہیں، ان کے لیے بتایا گیا ہے. یہ رپورٹ کس میں آئی ہے؟ ڈیکن کرونیکل 6 دسمبر 2014 پچھلے سال کی رپورٹ ہے. ہفتے کو پیج 13 پہ بتایا گیا ہے کہ ویمن اسٹل انڈر پیڈ دین مین. عورتیں مردوں سے کم کما رہی ہیں. اور یہ کس کی رپورٹ ہے؟ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے. اور آپ جانتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ انہوں نے پرسنٹیج کیا بتایا کہ فرض کیجئے ایک اسکول میں 2 ٹیچرز ہیں، دونوں انگلش پڑھا رہی ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے.
اگر مرد کو 100 روپیہ سیلری دی جا رہی ہے، 100 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے، وہی سبجیکٹ پڑھانے پر عورتوں کو 30 روپیہ دیا جا رہا ہے. برابری پر اترنے گئے، اللہ کی طرف سے صدا ہوئی. اس کے علاوہ بالآخر آئیے اسلام میں عورتوں کا مقام معاشرے میں غور کرنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے لباس کے تعلق سے کیا کہا ہے، عورتوں کے پردے کے تعلق سے کیا کہا ہے، عورتوں کے حجاب کے تعلق سے کیا کہا ہے. ہم جانتے ہیں اسلام میں جو اعتراضات لگائے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو حجاب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، مسلمان عورتیں کمتر محسوس کرتی ہیں یا دقیانوسی یہ لگتی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ یہ لگتی ہیں. آج کے ماڈرن زمانے میں حجاب یہ کیسی بات ہوئی؟ اکثر ہم یہ جملے سنتے ہیں غیر مسلمانوں کے. ایسے غیر مسلمانوں کو پوری دنیا کو جا کر ہم تمام مسلمان عورتیں جا کر ان کو بتانا ضروری ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے حجاب کرتے ہیں، یہ پردہ پہنتے ہیں، یہ برقع پہنتے ہیں، یہ نقاب لگاتے ہیں. کیوں؟ کسی کی زور زبردستی میں نہیں، کیونکہ ہم خالص اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے عورت کی حفاظت کے لیے حجاب کا حکم دیا، یہ پردے کا حکم دیا، اسی لیے ماشاءاللہ ہم حجاب کرتی ہیں. حجاب کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حجاب کی آیتوں کا حکم کہاں پر ہے؟ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31. اور اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ان مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے اوپر سے چادریں ڈال لیں، پردہ ڈال لیں، تاکہ ان کی شناخت کی جائے کہ یہ نیک عورتیں ہیں اور یہ ستائی نہ جائیں. آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے خلاف جو جرم ہو رہا ہے، اس کی اعداد و شمار کیا ہے، اس کے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں. امریکہ جو ترقی یافتہ ملک آج ہم دیکھتے ہیں جانا جاتا ہے، امریکہ کی نیشنل کرائم وکٹیمائزیشن سروے رپورٹ کہتی ہے کہ 2009 سے 2013 میں انہوں نے ایک سروے کیا اور انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ہر سال ایوری ایئر ہر سال 2,93,066 ریپس ہوئے ہیں. 2,93,066 عصمت ریزی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اور انہوں نے جائزہ لیا اور معلوم کیا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر 107 سیکنڈ میں ایک عورت کے ساتھ عصمت ریزی کا واقعہ پیش آتا ہے. ایوری 107 سیکنڈز ایک ریپ کا واقعہ پیش آتا ہے. یونائٹڈ کنگڈم کو آپ لے لیجئے، انگلستان، لنڈن، یہاں پر عورتوں کے خلاف کیسا جرم ہو رہا ہے. یونائٹڈ کنگڈم کی یعنی لنڈن کی، انگلستان کی جو ان کی منسٹری آف جسٹس ہے، یہ بتاتے ہیں